ایک بندہ جو تھا وہ ایک کالا شاپر بیگ لیے اندر، انہوں نے کہا کہ سر یہ چوئی صاحب کی طرف سے آئے تھے. انہوں نے کہا کہ ہاں رکھنے سے میری گاڑی میں رکھ دیں گے. نیو ایئر کا موقع کے اوپر یار پانی ہی نہیں تھا اس دفعہ. پانی ایف آئی آر درج کی ہے اسلام آباد کیپٹل پولیس نے. وہاں پہ ہم نے ان کو پی پی کے مدعے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اگر وہ اس کا دفاع نہیں کریں گے تو کل کو ان کی سپلائی لائن بھی رک سکتی ہے. جب اتنا عام ہو گیا تو پھر دکانیں کھولنے میں کیا حرج ہے. سندھ کے اندر دکانیں کھل گئی ہوئی ہیں تو پنجاب کے اندر بھی دکانیں کھول دی جائیں. جن کو چھپانے کے لیے آپ گیٹ نمبر 4 کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا اگر کرم ہو گیا یہاں پہ جتنا مرضی اودھم مچا لے کوئی آپ کا کوئی بھی بال بیکا نہیں کر سکتا. السلام علیکم جی. پاکستان کے ایک سینئر صحافی سے جو اب بھی سینئر صحافی ہیں اور حیات بھی ہیں ماشاءاللہ، ان کے کمرے میں آج سے کوئی 8-10 سال پہلے کی بات ہے، ہم گئے ہوئے تھے اور بات چیت ہو رہی تھی کہ مطلب کہ آپ جو ہیں جہاں پہ کام کر رہے ہیں وہاں سے آپ ہماری طرف آ جائیں. اور جو ہے اتنی وہ خیر اس مذاکرات کا کیا نتیجہ ہوا وہ ہم پھر کسی دن عرض کریں گے. لیکن اسی اثناء کے اندر ایک بندہ جو تھا وہ ایک کالا شاپر بیگ لیے اندر داخل ہوا اور اس نے کہا کہ سر یہ چوئی صاحب کی طرف سے آئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں رکھنے سے میری گاڑی میں رکھ دیں گاڑی میں رکھ دیں. تو وہ شاپر کے اندر نا مطلب بوتلیں نہیں چھنکنائیں، لیکن انہوں نے خود ہی آنکھ مار کے کہا کہ وہ نیو ایئر کا یہی دن تھے، نیو ایئر کا موقع کے اوپر یار پانی ہی نہیں تھا اس دفعہ. پانی کہتے ہیں ٹھیک، پانی ہی نہیں تھا اس دفعہ. تو میں نے کہا کہ چلے فرمائش کی تو وہ انہوں نے بھجوا دی. پھر انہوں نے نام بھی لیا جس کو فرمائش کی تھی، وہ بھی ہمارے چونکہ جاننے والے ہیں. تو میں نے کہا اچھا یہ بھی روٹ ہو جاتا ہے کبھی کبھی. انہوں نے کہا ہاں جب شدید ضرورت ہو. تو چوئی صاحب جو ہیں وہ جرنلسٹوں کا خاص طور پہ اعلیٰ عہدہ پہ بیٹھے ہوئے جرنلسٹوں کا بہت خیال رکھتے اور ان کی ضروریات جو ہے وہ باہم پہنچاتے رہتے ہیں. یہ بات مجھے اس لیے یاد آ رہی ہے آج کہ اسلام آباد کیپٹل پولیس نے ایک مقدمہ درج کیا ہے جس میں ایک صاحب جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ چوئی صاحب کے گن مین ہیں اور اسلام آباد میں پنجاب ہاؤس سے آئے تھے ایک بندے سے جو ہے وہ کچھ بوتلیں وصول کرنے، جو وہ نکال کے دکھا بھی رہے ہیں بریف کیس میں سے، اور وہ بوتلیں انہوں نے لاہور لے کے جانی تھیں. عین ممکن ہے لاہور لے کے نہ جانی ہو، اسلام آباد میں ہی کسی دوست کی خدمت کرتے نہیں ہو. چوئی صاحب اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. میرا دل یہ مطلب میں چونکہ جانتا ہوں ان کو یا ان کے بارے میں کچھ شد بدھ رکھتا ہوں، مطلب وہ ان کی ضروریات کے لیے شاید نہ ہوں، ٹھیک ہے، کسی ضرورت مند کو یہ پہنچایا جانا مقصود ہو. اس لیے اب تک ان کے بارے میں یہ بات مشہور نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا شغل فرماتے ہیں. ادروائز جن لوگوں کے اندر ہم بیٹھتے ہیں اور بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، اگر چوئی صاحب اس طرح کا شغل فرماتے ہوتے تو وہ یقیناً پتہ چل جاتا، ٹھیک ہے. اس لیے وہ تو خیر وہ پہلے وہ واقعہ بیان کر لیں. ایف آئی آر درج کی ہے اسلام آباد کیپٹل پولیس نے کہ ایک صاحب جو تھے، 2 صاحبان تھے. ایک صاحب جب انہیں روکا گیا تو اور ان کی تلاشی لی گئی تو ان سے بوتلیں نکل آئیں. پولیس کا ایک اور بھی طریقہ واردات ہوتا ہے نا، وہ بعض اوقات بوتلیں خود بھی رکھ دیا کرتی ہے. لیکن اب جتنے بھی میں نوش ہیں وہ فوری طور پہ اس کے حق میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہے کیڑا جرم ہے. ظاہر ہے انہیں پتہ ہے کہ وہ بھی یہ کام کرتے رہتے ہیں. تو جو کام میں کرتا ہوں یا جو گناہ میں کرتا ہوں وہ تو گناہ نہیں ہوتا. گناہ وہ ہوتا ہے جو آپ کرتے ہیں، گناہ وہ ہوتا ہے جو آپ کرتے ہیں. اور اگر وہ پھر بھی گناہ ہے تو پھر گناہ کے اوپر پردہ ڈالنے کا تو قرآن کے اندر حکم آیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو جتنے بھی گنہگار ہیں، گنہگار ہی کہا جائے گا ان کو، جتنے بھی گناہ کرنے والے ہیں وہ فوری طور پہ آج کل دم پہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ جناب یہ جو ہے مطلب بھائی ان میں سے 90% وہ ہیں جنہیں ہم نے وہ جو امریکن کونسلیٹ کا فنکشن نہیں ہوتا سالانہ، ان کا میرے خیال 4 جولائی کو ہوتا ہے، ہاں 4 جولائی ان کا آزادی کا دن ہے، وہاں پہ ہم نے ان کو پی پی کے مدعے ہوتے ہوئے دیکھا ہے،
ٹھیک ہے. یہ جتنے بھی اس وقت چودھری صاحب کے حق میں ٹویٹیں کر رہے ہیں, مطلب پتہ چلتا ہے کہ وہ چودھری صاحب کی اس والی سبیل سے وہ کیا کہتے ہیں, وہ ہوتے رہتے ہیں, مستفید ہوتے رہتے ہیں. تو وہ بھی مستفید جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اگر وہ اس کا دفاع نہیں کریں گے تو کل کو ان کی سپلائی لائن بھی رک سکتی ہے. تو خیر وہ پولیس نے ایف آئی آر درج کر دی ہے, اور ایف آئی آر درج کر کے ملزم کو حوالات میں بند کر دیا ہے. یقیناً اس کا ریمانڈ شمانڈ بھی ہو گیا ہوگا, اور وہ 10 سال سے چودھری صاحب کے ہاں اگرچہ گن مین ہونے کا دعوے دار ہے لیکن ڈرائیوری بھی کرتا ہے, اور گجرات سے اس کا تعلق بتایا گیا ہے. کہانی کسی نے بڑی ٹھیک جوڑی ہے, جس نے بھی جوڑی ہے, لیکن میرا مطلب ہے کہ الگ اداکاراؤں سے لے کے اور گلوکاراؤں تک ہر ایک نے اس کے اوپر تنقید کی ہے, یا اس کی جسے کہنا چاہیے استرداد کیا ہے, اس لیے کہ وہ انہیں اپنی طرف آتی ہوئی بات سنائی دے رہی ہے, اور یہ تو کوئی ہے نہیں. اور ساتھ میں یہ بھی بات کہہ دیتے ہیں چلتے چلتے کہ جب اتنا عام ہو گیا تو پھر دکانیں کھولنے میں کیا حرج ہے. اور جب میرا مطلب ہے کہ سندھ کے اندر دکانیں کھل گئی ہوئی ہیں تو پنجاب کے اندر بھی دکانیں کھول دی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور دیکھیے گورا جو ہے وہ اس بات کا اہتمام کرتا ہے, وہ اس بات کو, ان کے ہاں کوئی حرام شرام نہیں ہے, لیکن وہ اس بات کا اہتمام کرتا ہے کہ اس طرح کی جو دکانیں ہیں وہ کن اوقات میں کھلیں, اسکولوں کے پاس نہ کھلیں, یونیورسٹیوں کے پاس نہ کھلیں. یونیورسٹیوں کے پاس تو شاید کھل جائیں لیکن اسکولوں کے پاس نہ کھلیں. اور یوں وہ انڈر ایج سیل جو ہے وہ بھی اس کے قانون کے اوپر بھی وہ پوری طرح عمل درآمد کراتا ہے. اب ہمارے ہاں کوئی قانون جو ہے اس کا اطلاق تو ہو نہیں سکتا کیونکہ پریویلیج لوگ شامل ہیں اس کے اندر. تو پریویلیج لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے لیے کنسیشن جو ہے وہ سٹریم لائن رکھتے ہیں اپنی سہولیات اس معاشرے کے اندر. اس معاشرے کے پریویلیج افراد کو 2 کنال کا گھر ملتا ہے ریٹائرمنٹ ہونے کے اوپر, اور ایک کمرشل پلاٹ جب وہ اپنی ریٹائرمنٹ کا لیٹر سائن کرتے ہیں. یہ پریویلیج لوگوں کی بات ہے. تو ان پریویلیج لوگوں کی سپلائی کے لیے جو ہے وہ سسٹم کو پورے کو ان کے ارد گرد بنا جاتا ہے, ان کے لیے تیار کیا جاتا ہے. کرتے کراتے وہ کچھ نہیں ہے, پروڈکٹیو کنٹریبیوشن ان کا کچھ نہیں ہوتا سوسائٹی کے اندر. وہ صرف سوسائٹی کو گالیاں بکنے کے لیے ہوتے ہیں. وہ پریویلیج کلاس جو ہوتی ہے تمام سہولیات ان کو دی جاتی ہیں, بھلے وہ بزنس مین ہوں, بھلے وہ انڈسٹریلسٹ ہوں, ان کو سہولیات اور کنسیشنز دی جاتی ہیں اس وعدے کے اوپر یا اس ارادے کے اوپر کہ یہ لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کریں گے, روزگار پیدا کریں گے, سرکاری خزانے میں ٹیکس جمع کروائیں گے. وہ ان سارے کاموں کے اندر جو ہے وہ پانجی مارتے ہیں, اور مشینیں وہ آٹومیٹڈ لے آتے ہیں. روزگار اتنا پیدا نہیں ہوتا جتنی وہ رائتیں انجوائے کر جاتے ہیں. ٹیکس وہ پورا نہیں دیتے. تو اور پاکستان کے لیے زر مبادلہ کما کے لانا ہوتا ہے, وہ زر مبادلہ سے وہ باہر ہی اپنے بڑے بڑے ایسٹ بنا لیتے ہیں تاکہ جب یہاں سے بھاگیں تو وہاں سے چھپ سکیں. خیر یہ بات اس لیے میں نے عرض کی کہ بڑے دن ہو گئے, لیکن پہلے ہر دوسرے تیسرے مہینے خبر آ جایا کرتی تھی کہ اندرون سندھ کے فلاں گوٹھ میں یا فلاں جو ہے تعلقہ کے اندر یا فلاں جگہ کے اندر لوگ جو تھے وہ زہریلی شراب پینے سے ہلاک ہو گئے. اور کبھی بھی فگر جو تھا وہ درجنوں سے کم نہیں ہوتا تھا, درجنوں میں لوگ ہلاک ہوا کرتے تھے. اب کچھ میرا خیال ہے کوئی سال ایک کا ہو گیا, میرے نظر سے وہ اس طرح کی خبر نہیں گزری. ہو سکتا ہے خبر آتی ہو, ہمارے پاس نہ پہنچتی ہو, لیکن قومی میڈیا کے اندر اس میں اس کو نہیں کیا گیا ہائی لائٹ. اس کی کچھ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. تو خیر یہ ہے, چودھری صاحب نے ہو سکتا ہے کسی کی خدمت کے لیے یہ والی حرکت کی ہو, اور چونکہ اب وہ والی سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑیاں نہیں ہیں تو تلاشی ہو گئی ہو, ورنہ تو سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑیوں میں حتیٰ کہ سرکاری جہاز کے اوپر بھی اس طرح کی خدمات جو ہیں وہ دوست احباب کو فراہم کی جاتی ہیں. ہاں, اور اس کے اوپر کسی کی نظر نہیں پڑتی یا کسی کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا. یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو چھپانے کے لیے آپ گیٹ نمبر 4 کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا اگر کرم ہو گیا تو پھر آپ یہاں پہ جتنا مرضی اودھم مچا لیں
کوئی آپ کا کوئی بھی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ میں نے عرض کیا ایک مسلم لیگ کے بندے سے کہا کہ چول ماری جائے، تو انہوں نے کہا کہ جناب جو بھی بڑا جرم پکڑتے ہیں وہ سسر اللہ صاحب اس کے خلاف سٹے دے دیتے ہیں، اور وہ جرم ہی اڑا دیتے ہیں جو کہ ان کے پریروگیٹو میں نہیں آتا، وہ والا جرم بھی اڑا دیتے ہیں، وہ والی FIR بھی اڑا دیتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ مطلب کہ ظاہر ہے حافظ صاحب کو اگر خود نیوٹرل ہو گئے ہیں، کمال ہے۔ ویسے جب انہوں نے غیر آئینی غیر قانونی قانون سازی کروانی ہوتی تھی تو لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے لایا کرتے تھے، کنٹینروں کے اندر بند رکھا کرتے تھے، پھر صبح انہیں پروڈیوس کر دیا کرتے تھے، پھر نمبر پورے نہیں ہوتے تھے جوائنٹ سیشن کے اندر، تو پھر وہاں پہ اسپیکر اسد کیسر کو کہہ کے دھاندلی کروا دیا کرتے تھے گنتی میں، اور اپوزیشن کو فون کر کے کہتے تھے خبردار آپ نے اس دھاندلی پہ نہیں بولنا، یہ ووٹ ہم نے 5 ادھر کے ادھر شمار کر لیے، خبردار آپ نے اس پہ نہیں بولنا، اور وہ نہیں بولا کرتے تھے۔ بھئی جب ملک کو تباہی کی طرف لے جایا جا رہا تھا اس وقت تو آپ انلیش تھے، اب اس تباہی کو سمیٹنے کی بات آئی ہے تو اب بڑے جناب تمکن کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ہم تو نیوٹرل ہیں، ہم تو کچھ نہیں مداخلت کریں گے۔ تو پھر اپنا 2004 سے لے کے 2022 تک 18 سالوں میں جو گند ڈالا گیا ہے اس گند کو سمیٹنے کے لیے آپ 22 مہینے تو دیں نا جی، میرا مطلب ہے آپ نے 22 میں دن ہی پوچھنا شروع کر دیا تو وہ تو نہیں ہوگا۔ تو خیر یہ جو شراب پکڑی گئی ہے اور جوئی صاحب کے چوکیدار سے پکڑی گئی ہے، گن مین سے پکڑی گئی ہے یا ڈرائیور سے پکڑی گئی ہے، اس کے باعث جو ہے وہ چودھری صاحب کی قدر میں میری نظر میں اضافہ ہوا ہے کہ وہ دوست احباب کا خیال رکھنے میں کس حد تک جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور جو چودھری صاحب کے دسترخوان کے راتب ہو رہے ہیں ان کو مبارک ہو کہ چودھری نے اپنے اوپر ایک گال لے لی ہے، انہوں نے اس بندے کے اوپر بات نہیں آنے دی جس کے لیے وہ بھیجی جا رہی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔